میک اپ کر کر خوبصورت بن کر گھومتا پھرے. اسے اس لیے نہیں بنایا اللہ رب العزت نے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کر بن ٹھن کر گھومے. اللہ نے اسے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اچھے اچھے کھانے کھا کر اپنا ٹونڈ نکال دے. اللہ نے اس لیے اسے اس دنیا کے اندر میں نہیں بھیجا ہے کہ وہ موبائل پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر دے. نہیں، اللہ نے اسے اس لیے بھیجا کہ اللہ نے کہا کہ جیسے کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں تو ہم نے تمہیں علم دے کر اس کائنات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر میں تمہیں بھیجا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. انسان کے آنے کے دو مقصد ہے، ایک خالق اور مالک کی عبادت کرنا اور دوسرا کائنات کی تعمیر ہے، اس کائنات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا. تو اس مقصد سے اللہ رب العزت نے انسان کو زمین کے اوپر بھیجا ہے، مگر آج کا انسان اپنے اس مقصد کو فراموش کر چکا ہے. اس لیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، جنہوں نے یہ مدارس بنا کر انسان کی خصوصیت کا سامان مہیا کیا، اور وہ کیا ہے؟ علم وحی کی تعلیم دینا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننا بھی اچھی بات ہے، انجینئر بننا بھی اچھی بات ہے، یہ بھی انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. مگر ڈاکٹری اور انجینئرنگ اگر انسان کی خدمت کے بجائے اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ انسان سے پیسہ لوٹا جائے تو ایسی ڈاکٹری اور ایسی انجینئرنگ انسان کے کام کی نہیں. اس کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے اندر میں پیسہ کمانے کے بجائے انسان کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. دنیا میں یہ انگریز جب اس دنیا میں پھیلے تو انہوں نے اپنے نظام کو ایسے ہی ڈھال دیا کہ پوری دنیا کو دنیا کے پیچھے لگا دیا کہ بھئی پیسہ کماؤ، اپنا اچھا گھر بناؤ، اپنا جیب بھرو، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے، کیسے کچھ نہیں ہونے والا ہے. قرآن کریم میں اللہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُودًا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہم نے بنائی، اتنا بڑا سورج بنا کر تمہاری خدمت میں لگایا، چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا، زمین پر سمندر بنائے، زمین کو اگنے والا بنایا، کیا کیا نعمتیں ہم نے نہیں عطا کی. تو کیا ہم نے ایسے ہی تمہارے لیے بنایا اور ہم تمہارا حساب نہیں لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا. باپ اپنے بچے کو گھر میں 15 سال 20 سال اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد جب وہ جاتا ہے اور باپ کو بھول جاتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ کیوں میرا احسان بھول گیا؟ تو وہ باپ جو 20 سال خدمت کرنے کے بعد اپنا احسان جتا سکتا ہے تو وہ خالق اور مالک جس نے میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کی ہر چیز کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اپنی زندگی کا حساب لے؟ ضرور حقدار ہے. لہذا اس بنا پر آج کی دنیا، آج کی سائنس کیا سمجھتی ہے کہ وہ بہت ایڈوانس، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے، اس نے راکٹ بنائے، وہ چاند پر پہنچ گئے، وہ مریخ پر پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال کے اندر میں چاند پر بھی رہنے کا انتظام کریں گے. اور اتنے بیوقوف لوگ ہیں، ان کی سائنسدانوں کی بات میں آ کر چاند پر پلاٹ خریدنا بھی شروع کر دیا. ارے بھائی، چاند پر رہے گا کیسے؟ وہاں آکسیجن نہیں ہے تو سانس کیسے لے گا؟ تو سانس کا پورا ڈبہ پیچھے لے کے گھومنا پڑے گا. وہاں پر انسان چل نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہاں کی زمین میں مقناطیسیت نہیں ہے. تو انسان کو چلنے کے لیے اپنے ہاتھ میں، تو انسان وہاں رہ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن بولتا بھی دیوانہ اور سنتا اس سے بڑا دیوانہ. تو لوگوں نے وہاں پر پلاٹ خریدنا بھی شروع کر دیا اور بولے کہ وہاں ہم گھر بنائیں گے. اتنے بیوقوف بناتے ہیں یہ سائنس کے راستے سے انسانوں کو. کہتے ہیں کہ ہم اتنے آگے بڑھ رہے ہیں میڈیکل دنیا کے اندر میں کہ کچھ دنوں کے بعد ہم مردہ انسان کو بھی زندہ کریں گے. آج سے 10-12 سال پہلے عربی کے ایک مجلہ المجتمع، اس کے اندر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کریونیکس. تو مضمون تھا ما هو الکریونیکس. میں نے کہا کہ یہ انگریزی لفظوں کو یہ ایسے کیوں بتا رہا ہے؟